اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، 7واں حصہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس حدیث میں شیعوں کے موقف کا واضح رد ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ مہدی کا نام محمد بن حسن عسکری ہوگا۔ بعث کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا۔ اس حدیث کے ایک دوسرے راوی فطر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و زور سے بھری تھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عربوں کا حکمران نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ احتیا یملک العرب، اس کے معنی ہیں کہ وہ عام مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، چاہے وہ عرب ہو یا عجم۔ یعنی خصوصاً عربوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی حکومت کا آغاز عربوں سے ہوگا، وہ مکہ اور مدینہ میں ظاہر ہوگا، وہاں کے عرب اس کی اتباع کریں گے اور پھر دوسرے تمام مسلمان بھی اس کی اتباع کر لیں گے۔ ایک اعتبار سے ہر ایسے مسلمان کو عربی کہا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا اور عربی زبان جانتا ہو۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ولی نہ بن جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و زور سے بھری تھی۔ یہ تمام احادیث محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں بہت واضح دلیل ہیں۔ یہ احادیث ابو داؤد، مشکات اور ترمذی شریف سے لی گئی ہیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔